السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 17 ربیع الاول مطابق 19 جنوری بروز یکشنبہ کا یہ سیشن جدے سے تاج حسن کے گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ میں آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرکار مفتی اعظم قطب عالم علیہ رحمت و رضوان کی نماز جنازہ کنہوں نے پڑھائی؟ اس سوال کا جواب میں بہت مرتبہ دے چکا ہوں، اور صدر العلماء حضرت مولانا تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مثال پر ایک مضمون میں نے لکھا تھا جو سنی دنیا میں چھپا ہے۔ اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مختصر یہ کہ مقاصد علماء اہل سنت کی مرضی کے مطابق یہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی۔ اولیاء کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا اور پڑھنا کیسا؟ مستحب ہے۔ اگر میری نماز قضا ہو گئی اور مجھے قضا نماز ادا کرنی ہے اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں قریب کوئی اہل سنت والجماعت کی مسجد نہیں، تو کیا میں اس مسجد میں جا کر اپنی قضا نماز ادا کر سکتا ہوں؟ مسجد میں جا کر کے قضا نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ قضا نمازوں کو اپنے گھر پر ادا کریں۔ میرے ہسبینڈ پردیس میں ہیں اور ملٹری میں جاب ہے، مفتی اعظم سے مرید ہیں، وہاں کھانے میں میکینیکل سلاٹر والا چکن اور بیکری اور بکرے کا گوشت ملتا ہے، وہ کھانا پسند نہیں کرتے مگر مجبوری ہے کھانے میں، اور 2 سال وہاں اور رہنا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ میکینیکل سلاٹر حضور مشین سے ذبح جو ہوتا ہے نا، اس کا کہہ رہے ہیں۔ مشین سے جو ذبیحہ کیا جاتا ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ خالدہ کا انتقال ہوا، اس کا پوتا بکر پکا جماعتی اور دیوبندی بد مذہبوں کا امیر ہے، اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، سنی بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور بکر کی اقتدا کی، یہاں تک کہ ایک سنی مسجد کے امام نے بھی اقتدا کی۔ امام صاحب پر اور جن سنیوں نے بد مذہبوں کی اقتدا میں نماز ادا کی ان پر کیا حکم ہے؟ دانستہ جن لوگوں نے اس
مذہب کے پیچھے نماز پڑھی، وہ سخت گناہگار ہے، ان پر توبہ لازم ہے، اور اس کی بد مذہبی پر مطلع ہوتے ہوئے اس کو امام بنایا، تجدید ایمان بھی کریں۔ کچھ علماء جو رضوی مشہور ہیں، اخباروں اور رسالوں میں ان کے مضامین چھپتے ہیں اور ساتھ ان کی تصویر بھی دی جاتی ہے، کیا ان کے مضامین پڑھنا یا تقریر سننا اور دوسروں کو پڑھانا یا سنانا جائز ہے؟ مضامین فی نفسی اگر صحیح ہیں ان مضامین کے پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن ایسے لوگ جو تصویریں کھنچواتے ہیں، تصویروں کی اشاعت کراتے ہیں، وہ سخت فاسق گناہگار ہیں۔ رضائی ماں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اصل و فروع و ہاشمی کو حرمت زکوٰۃ کی علت کیا ہے؟ بر بنیاد کرامت و جزیت زکوٰۃ دینا ممنوع ہے۔ رضائی ماں میں بھی جزیت حقیقہ موجود جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں مصرح ہے۔ جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ رضائی ماں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کی ماں ہے، اور ہاشمی کو بنا کرامت زکوٰۃ دینا اور لینا جائز نہیں ہے۔ ایک صحیح العقیدہ سنی عالم صاحب کو دوسرے صحیح العقیدہ کافر کہتے ہیں اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بد مذہبوں کا سر عام رد نہیں کرتے ہیں، کیا اس وجہ سے کسی کو کافر کہنا جائز ہے؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بد مذہبوں کا رد کرنا لازم ہے، جو رد کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ رد کرے، لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ رد نہیں کرتا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تکفیر کے لیے ضروری ہے کہ دلیل قطعی اس کے فعل یا قول میں ایسی قائم ہو جس کے ہوتے ہوئے دوسرے پہلو کا احتمال بالکل مستحیل ہو جائے یا باقی نہ رہے، اس صورت میں اس کی تکفیر تکلمین کے نزدیک کی جائے گی اور بلا شک کافر ہے، اور اگر اس کا فعل یا قول ظاہری طور پر وجہ تکفیر رکھتا ہے
کر نہیں کہیں گے، احتیاط کریں گے، کھا کر دیکھو اس کی تکفیر ہوگی. تکفیر کے لیے جب تک کہ کوئی دلیل خطی صاف صریح موجود نہ ہو، جب تک تکفیر نہیں کی جائے. کیا 92 کلومیٹر یا زائد کا ارادے سے نکلا مگر راستے میں رک رک کر تبلیغ کا ارادہ ہے تو مسافر ہوا یا نہیں؟ اس صورت میں مسافر نہیں ہوگا. ہمارے خاندانی چچا ہیں، انہوں نے ایک گھر میں 2 سگی بہنوں سے شادی کر لی ہے. پہلی شادی تو جائز طریقے سے ہوئی ہے، اور جو پہلی شادی ہوئی ہے جائز اس بی بی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے. اس لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور ان کے گھر جانا اور ان سے تعلقات رکھنا کیسا؟ سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں لانا ہے. ناجائز حرام ہے. اور جس شخص نے ایسا کیا وہ سخت گناہگار ہے، اس پر توبہ لازم ہے. جب تک توبہ نہ کرے مسلمانوں پر لازم ہے جو واقف حال ہے، جو اس سے خط تعلق رکھے. البتہ اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. During Milad Rasul Pak sallallahu ta'ala alayhi wasallam, there is a parade, procession, where Muslims walk on streets in my country. What is the Sharia ruling on this? Please explain. Shahmir Salahuddin from Malaysia. Desperate. حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے پریڈ، جو جیسے 12 ربیع الاول شریف کو پریڈ ہوتی ہے نا حضور، جلوس نکلتا ہے، تو یہ اس کا پوچھ رہے ہیں کہ اس کی شریعت میں کیا ہوا ہے، رولنگ ہے. No problem to this. جی ماشاء اللہ. جی حضور. حضرت آج کل جو چمڑے کے موزے آتے ہیں خوف، جس میں ایک سائڈ پر چین لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا ایسے خفین پر مسح کیا تو وضو صحیح ہوگا یا نہیں؟ چمڑے کا موزہ اگر شکین ہے کہ چلنے میں پھٹے گا نہیں، اس کو پہن کر کے چل سکتا ہے. تو اس پر مزہ صحیح ہے. ایسی فوٹو جس میں مدینہ شریف یا دوسرے مقدس مقامات کی تصاویر ہوں، انہیں چومنا جائز ہے. بعض اوقات ان تصاویر میں ہجوم کی تصویر بھی ہوتی ہے جس میں چہرہ واضح نہیں ہوتا، تو کیا وہ بھی تصویر کے حکم میں ہے؟ جن میں چہرہ واضح نہیں ہے وہ ناجائز تصویر کے حکم میں نہیں ہے. ہر مقامات مقدسہ کی تقریب و تعظیم یہ مومن کا شیوا ہے. مقامات تصویر کو چومنا جائے. I have heard that Rasul Pak sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam was born on 9th. Is this true? Some people say that Sayyidina Muhammad was born
Some people say. Most of them say that he was born out to himself. Are we allowed to rub multani mitti or dust from Murshid city or dust from any other sacred place on our face? مٹی کو منہ پر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ملتانی مٹی اس کام میں آتی ہے میل وغیرہ کی صفائی میں، تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ بلا وجہ مٹی کو منہ پہ لگانا یہ مسئلہ ہے، صورت بگاڑنا ہے۔ ہمارے یہاں تیمم میں احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ تیمم کے لیے 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے، مٹی ہاتھ میں لگ جائے، پھونک مار کر کے اس کو صاف کر دیں، مٹی لگا ہوا ہاتھ منہ پر نہ لگائے۔ حضور ہمارے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی دیکھ بھال میری وائف کرتی ہیں اور کوئی دوسرا موجود نہیں جو ان لوگوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ میری وائف حمل سے ہے جس کو 2 مہینے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 4 چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بھی ہے جو بہت ہی دشوار گزار ہے، تو کیا ایسی حالت میں ایبارشن کروا سکتے ہیں؟ جی حضور، کیا عام کتاب میں یہ عبارت لکھنے سے مصنف جو کہ عالم بھی ہے گستاخ ہو جائے گا معاذ اللہ؟ آخری خطبے میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میری پیاری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم بھی اپنے تئیں دوزخ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مختار نہیں ہوں بجز اس کے کہ تم سے میری قرابت داری ہے، تو میں اس کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ اس قسم کی روایات عام طور پر مذہب وہابی دیوبندی حضور صلی اللہ تبارک وسلم کی شفاعت اور ان کے اختیارات کی نفی کے لیے اور حضور علیہ السلام سے توسل سے روکنے ہم لوگوں کو حضور کی بارگاہ کو وسیلہ بنانے روکنے کے لیے اس قسم کی روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ جو سرور عالم صلی اللہ تبارک وسلم اللہ کے نائب مطلق ہے، مختار گناہ ہے، اور شفیع المذنبین ہے، اور مسلمانوں کا وسیلہ ہے۔ کیا کلمہ لکھا ہوا یا مزاروں کی تصویر والا جھنڈا گھر کی چھت پر لگا سکتے ہیں؟ جھنڈا کس رنگ کا لگانا چاہیے اور کیا ایک جھنڈا لگانا چاہیے یا زیادہ؟ لکھے ہوئے جھنڈے
جھنڈے میں یہ اعتبار ہے کہ وہ گرے احتمال میں، اس لیے اس پر لکھنا کچھ لکھنا نہیں چاہیے. جھنڈا جھنڈا کسی رنگ کا؟ جھنڈا کسی رنگ کا بھی. جی بہتر. کیا بیڑی سگریٹ پینا جائز ہے جبکہ مشہور اور معلوم ہے کہ اس سے کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں؟ اگر یہ ابھی اندیشہ ہے اور حال بہتر ہے آج لوگوں کے حق میں کہ بیڑی اور سگریٹ کا استعمال ناجائز و حرام ہوگا، ورنہ یہ اچھا نہیں ہے. جی یہ ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ فقال استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فإنها تذکر الموت. اس کا ترجمہ اور شرح فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی تو مجھے اجازت ملی اور میں نے ان کے لیے دعا کی اجازت چاہی. تو مجھے اجازت نہ ملی. پھر فرمایا کہ حضور نے کہ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ زیارت سے قبر تم کو موت کی یاد دلاتی ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ ابوین کریمین حضور کے والد ماجد یا والدہ ماجدہ جو تقریر ہے غلط و باطل ہے. اہل سنت والجماعت کا جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد امہات حضرت آدم سے لے کر کے عبداللہ تک اور تمام امہات حضرت حوا سے لے کر کے حضرت آمنہ تک سب کے سب واحد تھے، ان میں کوئی مشکل نہ تھا. سبحان اللہ. حضور مرید ہونے کے لیے ہیں نظام احمد، عاقب ریحان، محمد خالد، نیہا فاطمہ، محمد افضل جے پوری، محمد اعجاز جے پوری، نشاد بانو جے پوری، یاسمین بانو جے پوری، علقمہ ناز انصاری، شیخ رحیم، محمد ایوب، سید عارف بن قمر النساء، نورین تاج وائف آف سید عارف بن قمر النساء، نورین تاج وائف آف سید عارف، عدیل احمد، محمد لطیف، سید عارف بن قمر النساء، محمد صفان سن آف محمد سرفراز، محمد عرفان اسماعیل بھائی، سلمہ بانو، تنزیلہ بانو تجدید، نوری فاطمہ خانم رضویہ ازہری، عائشہ صدیقہ خانم رضویہ ازہری، اختر خان رضوی ازہری، سیدہ شوکت جبین ازہری، محمد آصف، سید فیروز علی، محمد اویس احمد بن تاج سلطانہ. اور طالب ہونے کے لیے جی داخلے سلسلہ کر دیں.
میں نے ان سب کو آخری سلسلہ عالیہ قادسیہ رضویہ برکات کیا اللہ تبارک ایمان سے پہ قائم رکھا اور برکات درجے لگا دے. طالب ہونے کے لیے شائستہ فاطمہ نازنین فاطمہ محمد فہیم رضوی. میں نے ان کو تعریف کیا. محمد مولانا غلام یاسین رضوی صاحب دلائل خراج شریف کی اجازت چاہتے ہیں. کون؟ مولانا غلام یاسین رضوی. اجازت جاتی. وظیفہ اور ایڈوائز. I want to حفظ Quran. Is it possible for me as my age is 36 years and working as a lecturer in government college? Please advise me some wazifa as well and make dua for me. حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھے. جی سر. بیماری سے نجات اور بہن کے رشتے کے لیے وظیفہ. محمد حشمت علی نوری. حضرت شفا پڑھے. بولی. جی سر. میں بے روزگار ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ جلد روزگار مل جائے. وسیم رضوی. حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھے. جی سر. بہن کی طلاق کے وقت 2 بچے تھے, دوسرے شوہر نے ساتھ رکھنے کی اجازت دی تھی, اب کہتا ہے بچوں کو چھوڑ دو یا شوہر چھوڑ دو, کوئی وظیفہ عطا فرمائے مشکل آسان ہو جائے. سید تاج. حسب اللہ و نعم الوکیل. حضور قوت حافظہ کے لیے دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. یا حافظ یا حافظ پڑھے. یا حافظ. جی بہتر. I want to start my own book keeping business. I need a name of business to register and start. Please advise me a name and make dua. دعا کے لیے سلسلے میں داخل ہونے والے سب سلام اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں. حضرت آج انشاءاللہ عمرہ ادا فرمائیں گے اور جلد مدینہ شریف بھی حاضری ہوگی. تمام سیشن سننے والوں کے لیے خصوصی دعا کی عرض ہے. حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں, حالات اچھے ہو جائیں, بھائی کو جیل سے رہائی مل جائے, شوگر کی بیماری کنٹرول ہو اور آنکھیں صحیح ہو جائیں, صحت گناہوں سے دوری ہو, سکسیس ان ایگزام, نیک دلی جائز تمنائیں پوری ہوں, پڑھنے میں دھیان ہو اور کامیاب ہو جاؤں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں کھویا رہوں. ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب محمد آصف, شوکت علی, توصیف مرزا, حبیب احمد, یاسمین, مولانا غلام یاسین رضوی, نازنین شیخ, محمد ارشاد علی, فرحت گراش, شیخ رحیم, عادل احمد, فضل اللہ خان نوری, سیدہ شوکت جبین, اختر خان رضوی, عائشہ صدیقہ رضویہ اور نور فاطمہ رضویہ, تسلیم رضا, مزمل خان, رمیز رضا قادری, وسیم رضوی, اقبال بنگلور. مغفرت کی دعا اور ہم ایمان کامل ہو جائے اور صحت اچھی ہو جائے. حضور سب کے لیے دعا. سب کی بات پوری کرے. آمین. ہم سب کے لیے دعا کر دیجیے.